اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کو یہ اعزاز بخشا اور یہ اعزاز بخشا کہ اپنے کلام کو اس کے سینے میں محفوظ فرمایا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت بڑی ڈگری ہے، اور اس اعزاز پر اور اس نعمت پر جس قدر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اسی کے حوالے کرتا ہے، اسی کو عطا کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور اللہ جس کو نہیں چاہتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا ہے، تو اس کو یہ نعمت نہیں نوازتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بستیوں میں اور ہمارے شہروں میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت پیسے والے ہیں، بہت جائیداد والے ہیں، جن کے پیسوں کی تھا نہیں، جن کی دولت کی تھا نہیں، بہت بڑے عقل والے ہیں، دماغ والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان کے دماغ اور ان کی سمجھ باب عروج پر پہنچی ہوئی ہے، لیکن وہ علم سے خالی، قرآن کے علم سے خالی، شریعت سے خالی۔ کیوں؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دولت دین کی سمجھ کا معیار نہیں ہے، جائیداد علم دین کے حاصل کرنے کا معیار نہیں ہے، بلکہ علم دین کا حاصل کرنا، قرآن کے علم کو حاصل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک نوازش ہے، ایک بخشش ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جس قدر اس کا احسان مانا جائے، جس قدر اس کا شکریہ ادا کیا جائے، وہ کم ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید ہم کو علم سے نوازتا رہے گا، ترقیوں سے نوازتا رہے گا، ہم کو فائد کرے گا، ہم کو امتیازی شان دے گا۔ لیکن اگر ہم اس کی ناشکری کریں گے تو جو اللہ نے دولت ہم کو دی ہے، جو علم ہم کو دیا ہے، اس علم سے بھی ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، میری نعمت کی قدردانی کرو گے، میری نعمت کو سمجھو گے، تو میں تم کو مزید نوازتا رہوں گا، مزید ادا کرتا رہوں گا۔ لیکن اگر تم ناشکری پر آمادہ ہو گئے اور کفران نعمت کیا تو میں تم کو سخت عذاب میں مبتلا کروں گا، اور اس کا سخت عذاب صرف دوزخ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو اس کا عذاب ہوتا ہے اور
اس کے عذاب میں سے یہی ہے کہ ہم علم دین سے محروم ہو جائیں، ہم قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جائیں اور ہم جو ہے دنیا میں مارے مارے ہیں، یہ اس کے عذاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ عزیز طلباء، یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر چن کر کے ہم کو اکٹھا کیا ہے، یہاں پر جمع کیا ہے، اس علم کو ہم بہت ہی غنیمت سمجھیں، بہت ہی افضل سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے بہت بڑا علم لے رہے ہیں۔ آپ دنیا کے اعتبار سے آپ سب سے بڑی ڈگری کے اگر کوئی مستحق ہے تو وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ سب سے بڑی ڈگری کے حقدار ہیں اور سب سے بڑی ڈگری لینے والے ہیں، اور ایسے ادارے میں پڑھ رہے ہیں جس ادارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی ڈگری سے نوازے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھو، اپنے آپ کو قابل فخر سمجھو کہ اللہ نے آپ کو چن کر کے یہاں پر اکٹھا کیا اور یہاں پر آپ اس کے علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن عزیز طلباء، اب اس کا مقصد یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر آ گئے اور اس کی محنت کی قدردانی ہم نے نہ کی اور اس کی محنت کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور اس کو ہم بھول گئے، قرآن کریم کو یاد کیا لیکن اس کے احکام کو اپنی زندگی میں نہ لائے، اس کو ہم بھول گئے، فراموش کر دیا، تو یہ ناقدری ہوگی اور یہ ناسپاسی ہوگی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو کہا، ہم کو کس مقام سے نوازا اور ہم اپنی حیثیت کو بھول گئے، اپنے مرتبے کو بھول گئے، اپنے مقام کو بھول گئے، اور جب ہم اپنے مقام کو بھول جائیں گے تو یقین جانیے آپ کو کوئی شخص اور کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم آپ کو طلب نہیں کر سکتی ہے، بلکہ آپ گرتے ہی جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور اس نعمت کو افضل سمجھیے اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے علم دین کے حاصل کرنے میں لگ جائیے، اپنا تن من دھن اور اپنے فکر کو اور اپنے وقت کو قربان کریے، جس طریقے سے آپ نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا، آپ نے بھائی بہنوں کو قربان کیا، آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اس کو قربان کر کے ایک بڑی قربانی دے کر کے یہاں اس مدرسے میں آئے ہیں، اس ادارے میں آئے ہیں، تو اب اپنے وقت کی قربانی آپ نے دی ہے، اپنے ماں باپ کی قربانی آپ نے دی ہے، تو اب اس قربانی کو غنیمت سمجھیے اور کچھ حاصل کرنے کی فکر کیجیے۔ اگر ہمارے یہاں رہنا، یہاں پر کھانا پینا، یہاں کے ادارے میں، یہاں کی چہار دیواری میں کھیل کود کرنا اور اپنے آپ کے اپنے مقام کو نہ سمجھنا، اگر یہ حالت رہی تو یقین جانیے کہ آپ پچھتائیں گے اور آپ جو ہے افسوس کریں گے کہ ہاں کاش ہم نے وہ دن گنوا دیے جس دن کی اگر ہم نے اس کو اہمیت سمجھا ہوتا، اس کی اہمیت کو سمجھا ہوتا، اس کی افضلیت کو سمجھا ہوتا، اس موقع کی غنیمت کو ہم نے سمجھا ہوتا تو آج ہمارا مقام کچھ اور ہوتا۔ جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حفاظ ہمارے علاقے میں، بہت سارے عالم دین جو ہیں، لیکن وہ آج در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے حفظ کو بھلا دیا، قرآن مجید کو بھلا دیا، نماز کی پابندی ان کے اندر نہیں ہے، شریعت کی پابندی ان کے اندر نہیں ہے، شرعی وضاحت سے وہ دور ہے، ان کے چہرے پر دیکھیے تو داڑیاں نہیں ہیں، ان کے لباس کو دیکھیے تو وہ نئی تہذیب کا لباس ہے، مغربی تہذیب و تمدن کا لباس انہوں نے اپنا لیا ہے۔ تو میرے عزیز طلبا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنے اساتذہ کرام کی نصیحتوں کو فراموش کر دیں اور ہم جو ہے کیا نام ہے انہی طریقے سے انہی کی روش کو اپنا لیں، انہی کے طرز کو اپنا لیں، انہی کی تہذیب کو اپنا لیں جس تہذیب کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، جس تہذیب کے خلاف صحابہ کرام نے محنت کی تھی، جس تہذیب کے خلاف صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھی، اور جس تہذیب کے خلاف ہمارے اس ادارے میں اور اس طریقے سے تمام اداروں میں یہ علم دی جاتی ہے کہ آپ اسلامی تہذیب کو اپنائیے، اسلامی وقار کو اپنائیے، اسلامی تشخص کو اپنائیے اور اسلام کے ایک جیالے بن جائیے، اسلام کے شہدائی بن جائیے اور اسلام کے حامی بن جائیے، اور اس اسلام کو اور اس مذہب کو اور اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے خطے میں، پوری دنیا میں اس دین کو پھیلائیے، اس قرآن کے علم کو پھیلائیے، اس کے احکام کو پھیلائیے اور علم کے نور کو پھیلائیے اور اس علم کے نور کو اپنے اندر بےبس کیجیے، جبھی ہمارا مقام بلند ہوگا اور جبھی ہم سچے امتی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشار اسی وقت ہوں گے جس وقت ہمارے اندر یہ چیزیں آئیں گی۔ عزیز طلبا، لیکن یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے طلبا مدرسے میں آ گئے لیکن اس چیز کو نہیں سمجھا، اس فکر کو نہیں سمجھا، بس چلے آئے کسی طرح سے، والدین نے بھیج دیا چلے آئے، یہاں پر پڑھے رہے، کھائے پیے کھیلے کودے اور جو پڑھے لکھے
استاد کی نافرمانیاں کی اور ان کی جو ہے ان کی بے ادبیاں کی، بے احترامیاں کی، کتابوں کاغذوں میں احترام نہیں رہا، اور یہاں سے پھر ایک وقت گزار کر کے جب یہاں سے گئے تو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ادارے کی بدنامی، اساتذہ کرام کی بدنامی اور اپنے والدین کی بدنامی، ہر ایک کی بدنامی کا سبب ہم بنتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے اسی وقت جب ہمارے اندر فکر نہیں ہوتی ہے، جب ہمارے اندر بننے کا کوڑا نہیں ہوتا ہے، بننے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اس وقت یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم ایک ایسا علم ہے کہ جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی آپ کو ترقی سے نوازا جائے گا، جنت کے مقام بلند مرتبے پر آپ کو فائز کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ آپ جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جائیے اور قرآن پاک پڑھتے جائیے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں آتا ہے، ہم جو ہے استاد ہم سے صحیح کرواتے ہیں، حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے، آپ لگے رہیے، آپ کوشش کریے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائگاں نہیں کرتا ہے، کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا ہے، کسی کی محنت کو برباد نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور نوازے گا۔ آپ مت یہ سمجھیے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے اتنا سال لگا لیا ہے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، آپ یہ مت سوچیے، بلکہ آپ اس چیز پر لگ جائیے کہ ہم کو اس چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس چیز کو حاصل کر کے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بڑا مقام عطا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے پڑھنے والے کے لیے۔ تو کیا کوئی اس کو پڑھنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی نصیحت اس سے لینا چاہتا ہے؟ ہم نے تو آسان کیا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ میں یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مشکل چیز ہے تو یہ مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے آداب اور اس کے جو ہے سلیقے کو سمجھنا چاہیے۔ اس باوجود ہم قرآن پاک کو پڑھیں، باوجود ہم جو ہے نورانی قاعدے کو پڑھیں، باوجود ہم قاعدے کو پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم ہر وقت باوجود رہیں، اور اس مسجد کا احترام، اس ادارے کا احترام، ادارے کے ہر چیز سے ہم کو محبت ہو، ادارے کے ہر فرد سے ہم کو محبت ہو، آپس میں بھائی چارہ ہو، آپس میں ایک ایسا ماحول ہو کہ جس سے ایک اسلامی ماحول کی جھلک پیدا ہو رہی ہو، اسلامی ماحول نظر آ رہا ہو، جس ماحول کے لیے اور جس جو ہے ماحول کو بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اور جس ماحول کو بنایا ہے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، وہ ماحول بنایا ہے، اس ماحول کو ہم اسی ادارے سے شروع کریں، اسی ادارے میں وہ ماحول پیدا کریں، اور وہ ماحول اور وہ تہذیب لے کر کے جب ہم اپنے گاؤں جائیں اور اپنی بستی میں جائیں، اپنے محلے میں جائیں، تو وہ ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ ہماری بستی وہ اسلامی ماحول کی ایک جھلک نظر آ رہی ہو، ہماری بستی میں اسلامی ماحول ہو، ہماری بستی میں ہر شخص ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو، ہماری بستی میں ہر شخص قرآن پاک کو پڑھنے والا ہو، ہماری بستی میں ہر شخص جو ہے وہ داڑھی ٹوپی والا ہو، ہماری بستی میں ہر شخص کرتے پائجامے والا ہو، ہماری بستی میں ہر شخص کا پائجامہ تختے سے اوپر ہو۔ اس چیز کی ہم کوشش کریں۔ اگر یہ چیز ہم اس ادارے میں رہ کر کے نہیں کریں گے تو یقین مانیے آپ اس ادارے سے پڑھ کر جب جائیں گے، اس ادارے سے پڑھ کر کے جب آپ باہر جائیں گے اور زندگی کے میدان میں قدم رکھیں گے تو آپ کوشش کرنے کے باوجود وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ آپ اس ادارے میں رہیے اور اس ادارے میں رہ کر کے آپ عملی میدان میں آئیے اور عمل کریے، اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانثار بنائیے، اور سچا جانثار بنا کر کے اس اسلام کو، اس تہذیب کو، اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیے، اور یہی ہمارا حق ہے، یہی ہمارا فریضہ ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چنا ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چنا ہے۔ اگر اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چنا نہ ہوگا تو آج ہم گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے، آج ہم گلی کنچا کھیل رہے ہوتے، آج ہم جو ہے آواز قسم کے لڑکوں کے ساتھ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وہاں سے ہماری حفاظت فرمائی اور ہم کو ایک جو ہے ایک صحیح ماحول میں لایا، اور صحیح ماحول میں لا کر کے اپنے نورانی علم کو، اپنی نورانیت کو ہمارے اندر پیوست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لینے والے بن جائیں، اس کے حاصل کرنے والے بن جائیں، اور تمام قسم کے غلط جو ہے تمام سوچ سے اور غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ ماحول ہے جس میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
تو آج ہم انہی کی تہذیب کو اپنا کر کے, انہی کی روش کو اپنا کر کے کیا ہم اسلام کے سچے جانسار کہلانے والے ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. اسلام کے سچے جانسار اس وقت ہوں گے جب اسلامی تہذیب کو اپنائیں گے, جب اسلامی چال چلن کو اپنائیں گے, اسلامی وقار کو اپنائیں گے, اور اسلامی وقار کو اپنا کر کے ان کی کوششوں کو ملیامل کریں گے, ان کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے, ان کے ارادوں کو ناکام بنائیں گے, اور ان کو یہ باور کرا دیں گے کہ آپ جتنا بھی آپ قرآن کو نصب کرنے کی کوشش کریں گے, جتنا بھی آپ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے, ہم اسلام کے جھیالے, ہم اسلام کے سچے جانسار, ہم اسلام کو ہرگز مٹنے نہیں دیں گے. ہم اسلام کو پھیلا کر رہیں گے, دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں گے, دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلائیں گے. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور یہ پیشن ہوئی کہ ایک وقت آئے گا اسلام جو ہے ہر کچے اور پکے گھروں میں داخل ہو کر کے رہے گا, تو ہم اس کے جو ہے ہم اس کے معاون بنے, اس کے مددگار بنے, اسلام کو ہر گھر میں داخل کروانے والے بنے. ہماری یہ سوچ ہو, ہماری یہ فکر ہو, اور جب ہماری یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا یہ ادارہ اور انشاءاللہ ہم خود اور ہمارے محلے کے لوگ, ہماری بستی کے لوگ ہمیں دیکھ کر کے وہ جو ہے اسی پہ اٹھائیں گے اور اسی کو اپنانے کی کوشش کریں گے, اور وہ بھی جو ہے اسلام کے حاملین بنیں گے اور اسلام کے پھیلانے میں آپ کے معاون اور مددگار بنیں گے. اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہیں وہ سب آپ کے لیے دعا کرتی ہیں, اور آپ جب دعا کرتی ہیں آپ کی ترقی کے لیے, آپ کی بلندی کے لیے, آپ کی سرخوری کے لیے, تو آپ اپنے جو ہے مقام کو پہچانیے, آپ اپنے فرض کو پہچانیے, اور اپنے فرض سے سبکدوش مت ہوئیے, اپنے فرض سے بتا دیے, اپنے فرض کو سمجھیے. اس فرض کو آپ کو ادا کرنا لازمی ہے, ادا کرنا ضروری ہے. اگر آپ اس فرض کو نہیں ادا کریں گے تو آپ اگر اس فرض کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہماری پیشی ہوگی, جب اس کے سامنے پیش ہوگے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے گا, پوچھے گا کہ ہم نے تم کو جو دولت دی تھی اس دولت کو آپ نے کہاں پر کمایا, اس دولت کا کس طرح سے آپ نے استعمال کیا. ہم نے آپ کو قرآن کا علم دیا تھا, ہم نے آپ کو حدیث کا علم دیا تھا, ہم نے آپ کو اسلام کی شریعت اور اسلام کی سمجھ ادا کی تھی, آپ نے اس کو کس سے بتایا اور کس کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا. تو وہاں پر جب ہم دین کا علم حاصل نہیں کریں گے, جب ہم دین کو نہیں پھیلائیں گے, تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے. اس لیے عزیزوں, اس فرض کو ہم سب کو سمجھنا ہے, اس فرض کو ہم سب کو ادا کرنا ہے, اور جب اس فرض کو نہیں ادا کریں گے تو ہم سچے جانسار نہیں ہوں گے, ہم سچے جو ہے امتی نہیں پھیلانے والے ہوں گے. آپ اس فرض کو ادا کریے اور قرآن مجید کو حاصل کرنے میں لگ جائیے. آپ یہ مت سمجھیے کہ ہمارے محلے کا فلاں لڑکا وہ تو ڈاکٹری کر رہا ہے, ہمارے محلے کا فلاں لڑکا وہ تو دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, وہ تو اتنا پیسہ کما رہا ہے, وہ تو ترقیوں کی راہ پر گامزن ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم اس کو دیکھ کر کے اپنے آپ میں بڑا محسوس کریں گے دنیا کے لیے, تو یقین جانیے یہ بھول ہے, اور یہ جو ہے یہ بھول ہے, اور یہ آپ غلط آپ کی سوچ ہے. آپ کی سوچ یہ ہو کہ ہاں ہماری یہ سوچ ہو کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح ادارے میں داخل کیا ہے, ایک صحیح ادارے میں داخل کیا ہے, اور اس ادارے سے بڑھ کر کے اور اس علم سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی علم نہیں ہے. اس علم سے بڑھ کر کے, اس دینی تعلیم سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی تعلیم نہیں ہے, دنیا کا کوئی فن نہیں ہے. آپ اس بات کو اپنے ذہن میں پیوست کر لیجیے کہ ہم ہی ہیں وہ جو سب سے بڑی علم حاصل کر رہے ہیں اور سب سے بڑی ڈگری لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس کے علوم کو حاصل کرنے والے بن جائیں, اور ہمارے دلوں سے اور ہمارے ذہنوں سے اور ہماری جو ہے زندگیوں سے تمام قسم کے لغو علم کو, تمام قسم کے خرافات کو, تمام قسم کی غلط چیزوں کو, تمام قسم کے غلط وساوس کو, شیطان کے وسوسوں کو اور شیطان جیسی سوچوں کو اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے دور رکھے, ہماری زندگیوں سے دور رکھے, اور ہمارے اندر ایک اسلامی فضا قائم کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اس کی توفیق عطا فرمائے. کہتے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.